یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام انگیخت امتیاز عالم کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے سیمینار ٹوگیدر فار آئیڈیاز میں ایک بہت اہم تقریر کی۔ اس میں انہوں نے خطے کے حوالے سے، خطے میں امن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بہت اہم نکات کو سامنے رکھا، جس میں سب سے اہم بات جس سے انہوں نے شروع کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو قومی سلامتی ہے اس کے تصورات جو ہیں، اس کا جو پورا تصور ہے وہ بدل چکا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے انسانی سلامتی کی، معاشی سلامتی کی اور ماحولیاتی سلامتی کی، اور اس پر انہوں نے بہت سے پہلوؤں پر، بہت سے نئے آئیڈیاز پر جو ہے وہ اشارہ کیا، لیکن آخر میں انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے پاکستان کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امتیاز صاحب، طلعت حسین سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر کے مطابق یہ جو ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات ہے، انہوں نے اس طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ قومی حکومت بھی بننے جا رہی ہے۔ تو یہ ہاؤس ان آرڈر ہونے جا رہا ہے یا ہاؤس مزید آؤٹ آف آرڈر ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو قومی حکومت والا کیا معاملہ ہے؟ آپ بہت شرارتی ہیں۔ میرا قطعی مطلب آج طلعت حسین کی اس خبر پہ بحث کرنے کا نہیں تھا۔ ہم آج بنیادی طور پر بات کریں گے جنرل باجوہ کا یہ جو پیراڈائم، ایک نیا نظریہ مجھے تو ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے بھی اس کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن بڑی اہم اسٹریٹجک اسپیچ ہے۔ اس کے بہت سے حصوں کی وضاحت طلب ہیں، وہ الیبوریٹ ویسے نہیں ہیں، ظاہر ایک اسپیچ میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ جو درپنتری چھوڑی ہے ہمارے دوست نے، میں نے اس سے پوچھا طلعت صاحب سے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہا، قومی حکومت کہاں سے نکل آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے ذرائع کے مطابق یہ تو زیر بحث ہے طاقتور حلقوں میں، بلکہ انہوں نے کہا جی ایچ کیو میں زیر بحث ہے۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ ان کا پروگرام تو تھا پی ڈی ایم پہ، اور اس میں یہ قومی حکومت کہاں سے آ گئی؟ بیچاری پی ڈی ایم تو اپنا بستر گول کر کے گھر جا رہی ہے، یہ قومی حکومت کہاں سے آ گئی؟ تو ساتھ ہی وہ جو مجھے میرا ماتھا ٹھنکا، یہ جو انہوں نے بڑی اہم بات کی جنرل باجوہ نے کہ ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا ڈس آرڈر کہاں ہے؟ سب سے بڑا ڈس آرڈر تو پولیٹیکل سسٹم میں ہے۔ ساری اپوزیشن عمران خان کی حکومت کو نہیں مانتی، ان کے انتخاب کو بھی چیلنج کر رہی ہے، کوشچن کر رہی ہے، دھرنے پہ مائل ہے، استعفے دینے پہ مائل ہے، اب لانگ مارچ کرنے پہ مائل ہے، اور سیاسی کرداروں میں اور جو ایکٹرز ہیں، پولیٹیکل ایکٹرز، ان میں دھما چوکڑی لگی ہوئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کہیں کسی بات پہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی عمران خان نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا اپوزیشن کے خلاف، ساتھ ہی اب تجویز دے دی ہے جی انتخابی اصلاحات کر لیں۔ انہوں نے کہا بیٹھنے کی تیار نہیں ہے ان کے ساتھ، اس پہ بھی بیٹھنے کی تیار نہیں ہے کہ صبح شام ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، صبح شام اب مریم کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے۔ تو لہذا وہ آرڈر جو ہے ہاؤس ان آرڈر کہاں کرنے کا معاملہ ہے؟ ہاؤس ان آرڈر پولیٹیکل سسٹم کا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات ہے، اور اس میں بڑی بات وہی ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، آئین کے حساب سے چلانا ہے، اس ملک کو کے اداروں کو کیسے کام کرنا ہے۔ تو یہ تو پھر نیشنل ڈائلاگ کی بات آ گئی نا۔ اور جو بات نواز شریف بھی ایک زمانے میں اسی طرف انہوں نے اشارہ دیا تھا، جس پر بڑی تنقید بھی آئی تھی۔ نواز شریف نے تو اور بات کی تھی نا، وہ جو آپ شاید کس کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف تو اور بات کی تھی۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یقیناً جو جنرل باجوہ نے بات کی ہے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی، بہت سارے معاملات میں ان ہاؤس آرڈر کرنے کی بات ہے۔ اس میں ہماری آرم فورسز کا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے معاملات تک رکھیں، سیکیورٹی کے معاملات اور پروفیشنل معاملات تک رکھیں۔ ہماری ایجنسیز کے مینڈیٹ کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ہماری عدلیہ کے اسکوپ کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے انتخابی جو منتخب نمائندے ہیں اور اسمبلیاں ہیں انہیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کام کیا ہے۔ ان کا کام مال بنانا نہیں ہے، دھندا کرنا نہیں ہے، مخالفین کو اذیتیں پہنچانا اور دیوار سے لگانا نہیں ہے، جھوٹے مقدمات بنانا نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل کلچر کی صفائی کی ضرورت ہے بہت بڑی، جس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ اس خلفشار میں اگر کوئی قومی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے جس سے کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہو کہ ملک کی اصلاح کا، تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔
تو یہ جو ڈائلاگ کی بات کی آپ نے کہ نیشنل لیول پہ ڈائلاگ، تو آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں بہت سارے مسائل ہیں اور اب بجائے اس کے کہ ایک جیو پولیٹیکل جو ہے وہ ایک جو سکفل ہے اس کے بجائے ایک جیو اکنامک اس کی طرف ایک ریفرمیشن کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بات کی. انہوں نے جو بڑی بات کی ہے نا، پہلی بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا اسپیچ سے وہ یہ ہے کہ جو ہم جو امن پسند لوگ اور ایکٹیوسٹ تھے جو ایک عرصے سے کہتے آئے تھے کہ سلامتی کا مطلب صرف فوجی اور حربی سلامتی نہیں ہے، ملٹری سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک، یعنی یہ کہ ہمارا ملک سلامت رہے، یقیناً یہ سب پاکستان کے ہر شہری کی یہ خواہش و ضرورت ہے اور تقاضا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف قومی سلامتی صرف بارڈرز کی سلامتی نہیں ہے یا حربی سلامتی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی سلامتی ہے، یہ معاشی سلامتی ہے، یہ انوائرمنٹ کی یا ماحولیات کی سلامتی بھی ہے. اور اس کام کے لیے تو پھر جو ہے نا پورا، اور انہوں نے اس کا بعد ایک اچھا حوالہ دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ جنوبی ایشیا کے ملک اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے پاس ذرائع ہے لیکن انہیں ٹیپ کرنے کی، موبلائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ جنگوں میں اور علاقائی جھگڑوں میں اور بارڈر ڈسپیوٹس میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے پیسے لگ رہے ہیں اسلحے کی دوڑ پہ. اور جس طرح ہندوستان دیکھیں دنیا کے اب بڑے ٹاپ بائرز میں سے اسلحے کے، ہندوستان میں پاورٹی دیکھیں کم از کم 26% لوگ جو ہیں وہ بلو $1 رہتے ہیں، پاورٹی ہے. پاکستان میں بہت پاورٹی ہے، پاکستان میں تو کہہ رہے ہیں 40% تک پاورٹی ناداری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اسلحے کی دوڑ میں اور جنگوں میں اور جنگ بازی میں اپنے ذرائع پھونکیں، ہم اپنے لوگوں کی ترقی، لوگوں کی خوشحالی، لوگوں کی غربت دور کرنے، ان کی بے روزگاری، ان کی جہالت، ان کی صحت کی خرابی دور کرنے کے لیے، ایک اچھی انسانی ہیومن ریسورس بلڈ کرنے کے لیے اسے لگائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی بات کیا ہوگی. اب سوال آ جائے گا کہ اس میں ہماری خود سلامتی کے ادارے اس چھوٹے سے کیک میں اتنی سی معیشت ہے، ہماری 10 نگر معیشت ہے، سارا کا سارا تقریباً فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے، ریونیوز ہیں، وہ قرضے میں چلے جاتے ہیں. تھوڑا بہت بچتا ہے وہ ڈیفنس کے لیے بچ جاتا ہے. پچھلے برس پورا ڈیفنس کا بجٹ ہی قرض پہ لیا گیا. اس دفعہ تقریباً 60% بجٹ جو ہے وہ قرضے پہ پورا کیا گیا ہے. تو کیسے چلے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. وہ جانتے ہیں، انہیں صبح شام آرمی چیف کو اور لیڈرشپ کو یہ اکانومسٹ بریف کرتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی معیشت پہ ہم نے اتنی ہیوج ڈھانچے کھڑے کر دیے ہیں، تو انہیں کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. اب اس پہ کتنا تیار ہوں گے سلامتی کے ادارے؟ اور دوسری ہماری فیڈرل بیوروکریسی کتنی بڑی ہے. اور ڈیولیوشن ہو گیا 18ویں ترمیم کے تحت، لیکن وہ 44 کے قریب منسٹریز اور ڈویژن موجود ہیں. وہ کیوں وہاں موجود ہیں؟ انہیں کیوں نہیں آپ ختم کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہوگی اور پالیسیز کو ہر سنو. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیسٹ آف پڈنگ از ان دا ایٹنگ. یہ پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں، یہ پہلے بھی کانا پھوسی تو ہوتی رہی ہے. اس کا احساس جنرل باجوہ بھی کرتے رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے، تو خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اب یہ بہت کھل کر انہوں نے ایک بڑا ایک فارمولیٹڈ پوزیشن رکھ دی. تو یہ جو انہوں نے صرف دیکھیں، انہوں نے صرف ڈائلاگ پر زور نہیں دیا ہے، انہوں نے اپنا ایک جو ہے جیو اکنامک ویژن بھی اس میں پیش کیا ہے، جس میں وہ یہ نہ صرف نیشنل لیول پہ اگر ہاؤس اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کی پیشکش بھی کر رہے ہیں کہ ایک ان کا اپنا بھی ایک ویژن ہے، انہوں نے اپنے بھی نکات دیے ہیں جس میں مستقل امن کی بات ہو رہی ہے پورے خطے میں، اور ایک اندرونی معاملات. یہ جو آپ نے کہا کہ ڈیفنس کی اتنی جو ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ جی ڈیفنس پہ اتنی جو بجٹ اس لیے سپینڈ کیا جاتا ہے کیونکہ مسئلے اتنے ہیں خطے میں، بہت زیادہ جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے ملکوں کے اندر دیگر ممالک کی طرف سے ارد گرد میں. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ اگر ہم اس پلان کو آگے لے کر جائیں تو جو مداخلت ہے وہ بھی بند ہونا اس کا ضروری ہے. یہ دلچسپ بات ہے کہ جو اکنامک ویژن انہوں نے دیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک اس سے کانفلکٹ سے کہ بجائے اس کے ہندوستان پاکستان لڑتے رہیں، پاکستان کی ٹانگ افغانستان میں ہندوستان کھینچے اور ہم ہندوستان کی ٹانگ کہیں اور کھینچیں، تو انہوں نے کہا کہ اس جیو اسٹریٹجک کی بجائے کانفلکٹ کی بجائے جیو اکنامک کوآپریشن، یعنی انہوں نے اکنامک پیراڈائم کو اولیت کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے 4 پلرز بیان کر.
پہلا امن سے متعلق ہے کہ خطے میں امن ہو. بالکل. مطلب کیا وہ آغاز کریں گے کنفلکٹ ریزولوشن کی؟ دنیا بھر میں حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ مسئلے اٹھائے جائیں گے جہاں پہ اتفاق ہے, جو ڈویبل ہیں, جن سے اعتماد سازی ہوتی ہے. پھر جب وہ بڑھتا ہے تو پھر ذرا اور مشکل مسئلے اٹھائیں گے, پھر اور اگلی مرحلے پہ جائیں گے. یہ دنیا میں کانفلکٹ ریزولوشن کا یہ تصور ہے. اب کیا جنرل باجوہ کے اس نئے ویژن میں یہ ہوگا کہ ہم پہلے کہیں, جیسے کہ اس میں کہا بھی ہے کہ پہلے کشمیر کے معاملے میں کشمیر میں وہ کوئی قدم اٹھائیں حالات کو بہتر کرنے کے؟ مجھے وہ نظر ہوتا بھی نظر نہیں. منصفانہ حل کی بات کی ہے نہیں, ابھی ہوتا کہ بھئی وہاں سے جو ہوگا کہ دباؤ ہٹا لیں, یا آپ کرفیو لگایا ہوا وہ ہٹا لیں, یہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں. یہ کچھ اس طرح کے سٹیپس وہ چاہ رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اچھا کشمیر پہ فیصلہ کر لو, یہ نہیں کہہ رہے, لیکن وہ کہہ رہے کشمیر کا ایک منصفانہ حل ہو. لیکن اگین یہ معاملہ بھی درست ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بار بار جو کوششیں ہوتی رہی امن کی وہ ڈریل ہوتی رہی ہیں. کشمیر میں کچھ واقعہ ہو گیا, کوئی لوگوں کو مار دیا تو یہاں بھڑک اٹھے لوگ, کچھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو مار دیا تو کشمیری بھڑک اٹھتے ہیں. تو یہ جو اس سے پھر ڈریل ہو جاتے ہیں مذاکرات چلتے ہوئے, تو اس میں بھی بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں امن سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کا نقطہ تو یہ ہوگا کہ وہ جو سانجے نقطے ہیں جس پہ اختلاف نہیں ہے, کنورجنس ہے, اتفاق ہے, باہمی مفاد ہے, ون ون صورتحال ہے, وہاں سے شروع کریں. دوسرا آ جاتا ہے بڑی ایک اہم بات کر دیں کہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. جیسے وہ الزام لگتا ہے کہ جیسے جی بھارت کی بلوچستان میں بڑی مداخلت ہے اور پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ کشمیر میں کسی قسم کی مداخلت ہے, تو پھر تو دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر مداخلت یہی وہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو پراکسی جنگیں تھیں یہ دونوں ملکوں نے لڑ کے دیکھ لی ہیں. اب ہندوستان جو کر رہا ہے پراکسی وار وہ ہم سب جانتے ہیں. پاکستان جو عرصہ دراز سے کرتا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے, مثال کے طور پہ کھلے عام ہم بھی کہتے تھے کہ یہ کشمیر جہاد ہے ہمارا, اس سے ہم ہٹ گئے پیچھے. پہلے مشرف ہٹے تھے, اس کے بعد بھی ہم ہٹتے رہے. پھر اس کوششیں بے نظیر کے زمانے میں بھی ہوئیں, نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوئیں, پھر زرداری صاحب کے زمانے میں ہوئیں, پھر دوبارہ جب آئے نواز شریف انہوں نے کوششیں کی, لیکن وہ چل نہیں سکی. اس کی وجہ پھر وہی بنی کہ قومی منتخب قیادت اور ملٹری قیادت میں وہ ایک صفحے پہ نہ آ سکی. اب عمران خان بھی زبان بول رہے ہیں اور جنرل باجوہ بھی زبان بول رہے ہیں, اور لیکن یہ پوری ابھی اس پہ قومی اتفاق رائے نہیں بنا ہے. اسے پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. تو دوسرا نقطہ ہوا یہ کہ ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہ کریں. مطلب انڈیا کہے گا کہ بھئی آپ یہ کراس بارڈر نہ کریں, ہم کہیں گے جی ہم تو نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لیکن نہیں ہو. ہم کہتے ہیں کہ جی ہندوستان بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے تو وہ بند کر دے. تو یہ تجویز ہے کہ ریسیپروکل. تیسری بات ہے کہ تیسرا نقطہ اکنامکس کا, پائیدار ترقی کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے نمبر پہ لائیں, اچھا اس کی پرائورٹی چینج کریں آپ. مجھے معلوم ہے ماضی میں جب ایسا ہوتا رہا ہے تو بات آگے نہیں بڑھی, اور جنرل صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ماضی کے جو سولوشنس ہیں یا طریقے تھے وہ نہیں چلیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ ذرا اس پرائورٹی کو ذرا آپ چینج کر لیں. آپ آئیں اکنامک نوڈل پوائنٹس پہ. آپ کہتے ہیں اکنامک ہب بنیں, اب سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا آپس میں جڑیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے لے کر سینٹرل ایشیا سے اور ساؤتھ ویسٹرن ایشیا تک یہ پورا ایک اکنامک کوریڈور بھی بنے اور اکنامک بلاک بھی بنے. اس کے لیے اکنامک ہب بنے, اس کے لیے ٹریڈ ہو, اس کے لیے یہ جو بارڈر ٹرانزٹ ٹریڈ ہو. ہم نے افغانستان کو دی ہے اجازت, اور افغانستان کی ایکسپورٹس واگا بارڈر کے ذریعے ہندوستان سے ہو رہی ہے. تو ایسا ہی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان بھی ایکسیس یہاں سے کلکتہ تک حاصل کر سکتا ہے اور نیپال کھٹمنڈو تک انڈیا حاصل کر سکتا ہے. انہوں نے اشارہ بھی دیا اپنی اس اہم تقریر میں کہ یقیناً جو ہے وہ سی پیک ایک مرکزی ایک فیکٹر ہے پاکستان کے لیے, اس کی ترقی میں, خوشحالی میں. پہلے بات ختم کر لینے دیں یہ بات. اب یہ تیسرا نقطہ ہے. چوتھا نقطے میں جا کے وہ تجارت کی اور اس کی وہ بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو آخری دو نقطے ہیں وہ پہلے لائے, اور تیسرے نقطے کو بھی پہلے لے آئے کہ جی دونوں ملک طے کریں کہ نہیں ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. ہاں جو آپ کا کشمیر پہ پاکستان کا موقع ہے وہ ہم رکھے کہ بھی کشمیریوں کو کہ جمہوری حق اور ان کے حق خود ارادیت مانے. نہیں مانتے ہیں تو ہم جنگ تو نہ کریں,
ہم اسے رفتہ 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 قائل کرنے کی کوشش کریں اور کسی ایسے حل کی طرف آ سکے. اور آپ کو یاد نہیں کہ جنرل مشرف اور منموہن سنگھ میں تقریباً 4 نکاتی فارمولے میں بات ہو گئی تھی. بالکل. میں ایک اور آج دلچسپ اصطلاح کوائن کرنے جا رہا ہوں. اچھا وہ کیا؟ ایل او سی کو آپ کر دیں لائن آف کنکرنس. اچھا. لائن آف کنفلکٹ کی بجائے, لائن آف کنٹرول کی بجائے لائن آف کنکرنس امنگ کشمیریز. لائن آف کنکرنس امنگ کشمیریز. لیٹ کشمیریز ہیو free trade, let Kashmiris meet, let Kashmir have local autonomous institutions, let Kashmir have the sovereignty. جس کی انڈیا میں کہا جاتا کہ جو جہاں تک اٹانومی کی تعلق ہے وہ اسکائی از دا لمٹ. تو دیں میکسیمم اٹانومی ہم بھی دیں. اور پھر وہ جو اس کا تعلق ہے نیشنل ٹیریٹری کے حوالے سے وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے کیا نہیں ابھی. اب آپ لا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, کیا لا رہے ہیں کہ گلگت اور بلتستان آپ کا صوبہ ہے. یہی انڈیا نے کیا ہے. وہاں پہ کیا نام ہے وہ جو علاقہ ہے ان کا, گلگت سے لگتا ہے کیا علاقے کا نام ہے جو ابھی انہوں نے جو بل پاس کیا ہے نہیں ریسنٹلی, اس کو اپنے میں لداخ. لداخ ابھی انڈیا نے کیا ہے کہ لداخ کو اپنی ٹیریٹری بنا دیا, فیڈرل یونین ٹیریٹری, کشمیر سے علیحدہ کر دیا ہے. آپ بھی گلگت بلتستان بھی فیڈرل ٹیریٹری تھی ناردرن ایریا سے, آپ اس سے بنا رہے ہیں صوبہ. لیکن کشمیر کا جو اصل مدعا ہے وہ ویلی کا ہے. اس پر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہاں سے شروع نہ کریں. شروع ہم کریں کہ ٹھیک ہے آپ ذرا کشمیری پہ ظلم بند کر دیں, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ تو لیں تاکہ جذبات انگیختیاں نہ ہوں اور کشمیریوں کو بھی کچھ سکھ کے ساتھ مل جائے. لیکن یہاں سے شروع آپ نہ کریں, بلکہ شروع کریں جہاں پہ آپ کا کنکرنس ہے. مثال کے طور پہ خطے میں تعاون, مثال کے طور پہ سارک کو بحال کر دیں, مثال کے طور پہ نارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز کر لیں, مثال کے طور پہ آپ جانے دیں, لوگوں کو آنے دیں, فری موومنٹ آف پیپل اکراس بارڈر, فری گڈس آف پیپل, گڈس اکراس دا بارڈرز, یہ کر دیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم وہی ماضی کے فارمولوں کی طرف جا رہے ہوں گے, پھر پیراڈائم شفٹ نہیں ہوا ہوگا. تو یہ اچھا, پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریسیپروسٹی. جی بالکل, یہی میں بات کرنے لگا کہ دو طرفہ, ہاں انڈیا پاکستان میں یہ دونوں ریسیپروسٹی چلتی رہی ہے. آپ میرا نکالیں گے سفیر, میں بھی آپ کا نکالوں گا. آپ نے چھاپا مارا ہے تو میں بھی چھاپا ماروں گا. یہ نیگیٹو ریسیپروسٹی ہے. آپ نے, انہوں نے ٹریڈ بند کر دیا, آپ نے ٹریڈ بند کر دی, تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو معاہدے ہم کر چکے ہوتے تھے یا ماضی میں کر چکے ہیں ان پر بھی عمل رک جاتا ہے. بالکل. یہ ان کا جو بیان آیا تھا نا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا, وہ بڑا اہم تھا. اس میں صرف انہوں نے جو مشرف کی ہوئی سیز فائر اگریمنٹ کو ہی نہیں بحال کیا, بلکہ انہوں نے جتنے اگریمنٹس ہوئے ہیں تمام کو سب پر عمل درآمد ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک فکرہ لوگوں نے نظر انداز کیا. وہ اسی سوچ کا حصہ ہے جو جنرل باجوہ کی اسپیچ میں ہے کہ جو معاہدے ہمارے پہلے ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں گا ٹریڈ ایگریمنٹ جو زرداری حکومت میں جو منموہن حکومت کے ساتھ منموہن سنگھ نے جاتے جاتے ایک بڑا کنسیشن دیا تھا پاکستان کو, وہ تھا ٹریڈ ایگریمنٹ. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے تمام بڑے ایشوز اس میں ایڈریس ہو گئے تھے, زیادہ تر ایڈریس ہو گئے تھے. تو بھئی آپ کہیں ہندوستان سے کہ بھی آئیے لیٹ اس گو اینڈ سائن دیٹ. ہمارے درمیان, ہندوستان کے درمیان, بلکہ راجیو گاندھی اور بے نظیر کے درمیان سر کریک پہ معاہدہ ہو گیا تھا, انیشل ہو گیا تھا, وہ انڈیا بعد میں پیچھے ہٹ گیا. اب کیا جھگڑا ہے کہ اس نکات پہ سے واپس گئی, اس نکات پہ بیٹھی ہے انڈین آرمی, یا اس مقام پہ تھی جہاں وہ پہلے آنے سے پہلے تھی. اس پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سیاچن میں کو آپ بدل دیں. منموہن سنگھ نے ایک دم اچھی بات کی تھی, لیٹ اس ٹرن اٹ انٹو اے پیس, کیا ایک پیس ایریا سیاچن کو, گلیشیئر آف پیس بنا دیں اسے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ سر کریک کا سروے ہوا پڑا ہے, وہ ہو سکتا ہے ایک دن میں سر کریک کا معاہدہ ہو سکتا ہے اگر یہ بیوروکریسی بیچ میں گڑبڑ نہ کرے. لیکن یہ بڑے اقدامات ہیں, اس کے لیے کام بھی بل چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. اچھا, وہ کیا؟ ایک تو یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ خود نئے انتخابات ہیں, اس وقت تو پھنسے ہوئے انتخابات میں 4-5 ریاستوں میں,
لیکن جو مقصد حاصل کرنا تھا نا انہوں نے کشمیر کے وہ جو واقعہ ہوا تھا پلوامہ کا، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے پاکستان پہ حملہ کیا وہاں پہ کہاں پہ منسیرا کے علاقے میں، بالا کوٹ میں، وہ مقصد انہوں نے سیاسی مقصد حاصل کر لیا، فائدہ مودی نے الیکشن میں، وہ اب الیکشن چلا گیا، اب میرا خیال ہے مودی کو اس ریٹرک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو معاہدہ خاموشی سے ہو گیا، بیک چینل کھل گیا ہے جس پہ یہ معاہدہ ہوا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میں دوبارہ سے جنگ بندی کا یا فائر بندی کا، وہ بات چیت میرے خیال چل رہی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں بڑا کام ہو چکا ہے۔ سارک کے جو اکانومسٹ ہیں، سارک کے جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، سارک کے واٹر کے ایکسپرٹس ہیں، 13 کتابیں تو ہم نے سیفما کی طرف سے چھاپی ہیں۔ یہ جو انوائرمنٹ کے ایشو ہے، واٹر کا ایشو ہے، آپ کے درمیان کسٹمز کے اصول ہیں، میکرو اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے ایک بڑا کام ہو چکا ہے، لوگوں نے ریسرچ کی ہے، انڈو پاک ٹریڈ پہ بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے، تو ہم اچھے رجیم لا سکتے ہیں، اکنامک ایک جو ساؤتھ ایشیا کی اکنامک یونین کی طرف جا سکتے ہیں، ہم ٹیرف یونین کی طرف جا سکتے ہیں، ہم کرنسی یونین کی طرف جا سکتے ہیں، ہم ٹورزم کی یونین کی طرف جا سکتے ہیں، ہم سائنٹیفک کولیبوریشن انوائرمنٹ کی اس کے حوالے سے جا سکتے ہیں۔ اب گلیشیئر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا؟ آپ اکیلے نہیں ایڈریس کر سکتے، انڈیا اکیلا نہیں کر سکتا، نیپال اکیلا نہیں کر سکتا، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ ساری جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، یہ اکیلا پاکستان یا نیپال یا برما یا بھوٹان نہیں کر سکتے، یہ مل کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو آرمی چیف کا پرپوزل ہے، آپ کی باتیں ان سے کافی جو ہیں وہ مطلب الائن کرتی، کہ آپ کو اگریمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے بھی یہی بات کی جو بالکل آپ نے کی۔ بھائی ہم تو یہ دیکھیں نا، ہم سیپما کے پلیٹ فارم سے 15 سال ہم یہ پیٹتے رہ گئے، جس میں ساری ہر پارٹی کی لیڈرشپ آئی، ہر حکومت آئی، ہر آرمی چیف سے ہماری انٹریکشن تھی، مشرف سے، بعد میں جب یہ مشرف اور ان کے درمیان چل رہی تھی بات چیت منموہن کے درمیان، تو اس بیک چینل کے ساتھ ہم بھی تھے کچھ ملے ہوئے۔ ہمارے جانے کے بعد کشمیر کھل گیا، جب ہم کشمیر گئے تھے یہاں سے وفد لے کر، اور وہ 5 راستے کھل گئے، 5 ٹریڈ روٹس کھل گئے، اور کشمیریوں نے بغیر پاسپورٹ کے آنا جانا شروع کیا، یہ سب کام ہو گیا تھا۔ یہ ایسے کام دوبارہ کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ مسئلہ کیا آیا اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ماضی کے جو حال ہیں وہ اب نہیں چل سکتے؟ وہ کیا حال تھے ماضی کے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات کی ہے جنرل باجوہ نے کہ ہمیں کولڈ وار مائنڈ سیٹ سے، اور یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کی تھیوریز ہم لے کے بیٹھے ہیں، یہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوبارہ ایک ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے تو اس میں کہیں کولڈ وار شروع نہ ہو جائے۔ پاکستان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی کنفرنٹیشن میں ہم کہیں تلے نہ جائیں، اب لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس پہ سی پیک کے حوالے سے، کہ سی پیک یقیناً پاکستان کی ایک بڑی ایک اہم انجن بننا جا رہا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اگر اسے صحیح طریقے سے لایا جائے اور اس کی صحیح پرائرٹیز کی جائے، پرائم منسٹر کی وش لسٹ پہ نہ کیا جائے۔ ہمارے ملک کی ضرورتیں ہیں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجیکل بیس ہے، انڈسٹریل بیس ہے، ہماری ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن ہے، ہمارے یوتھ کی ٹریننگ ہے، یہ ساری کچھ، یہ سارا کام ہو سکتا ہے سی پیک پہ۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ تو ہوگا، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ ہمیں صرف سی پیک کی ویژن پرزم سے نہ دیکھا جائے، لمٹ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ ہم سارک کو ایسا کر دیتے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو جوڑنے میں ہمارا مرکزی رول بن سکتا ہے، اور ہم تیار ہیں ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، آئیں آپ مل کر یہاں پہ ایک اور روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو بنا لیں۔ کنفلکٹ کیا ہے؟ جیسے کسی نے کہا تھا کہ جی چاہ بہار اور ہماری جو پورٹ ہے یہ دونوں سسٹر پورٹس ہیں، تو لہذا اسی طریقے سے ہم یہ ریجن میں اس طرح کر سکتے ہیں، کیوں نہیں انڈیا ہماری پورٹ یوز کر سکتا، یا ہم انڈیا کا راستہ کیوں نہیں یوز کر سکتے، لینڈ روٹ ٹو گو ٹو کلکتہ اور ٹو نیپال، اور ہماری وہاں سے یہ جو جی ٹی روڈ ہے انگریزوں کے زمانے سے چلتی آئی تھی۔ اچھا چائنیز بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ جو سلک روڈ کی جو کلونیلزم نے سلک روڈ توڑ دی اور سلک ٹریڈ کو ختم کر دیا، اسے بحالی کا معاملہ ہے، سی پیک بھی اس کی بحالی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ سب کانٹیننٹ میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو تاریخی رشتے تھے اور تعلق تھے بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی طاقت بن سکتے ہیں کہ ہم کشمیر جیسے کئی مسئلے حل کر سکتے ہیں اگر یہ ہم بیسس بنا لیں۔ تو امتیاز صاحب، آپ اکثر جو ہے وہ اندر کی خبر بھی بتاتے ہیں، ہاں، تو
یہ جو ایک تقریر ہے یہ ایک جس کو پیراڈائم شفٹ ہی کہہ دیا کافی لوگوں نے, تو یہ پیراڈائم شفٹ کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پاکستان کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں کچھ ایسا شفٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہ آرمی چیف نے اتنا بڑا ایک, جو کہ لوگ اس کو پازیٹیو, یقیناً پازیٹیو ہی سمجھنا چاہیے, مثبت پروپوزل سامنے رکھا ہے, تو کیا ایک وجہ؟ میرے دوست ریٹائرڈ جنرل نے میں نے اسپیچ بھیجی تھی کہ تمہاری کیا رائے ہے. ایک نے کہا کہ ہم پہ کہیں بہت زیادہ دباؤ تو نہیں پڑ گیا, اچھا, لیکن جنرل صاحب نے جواب دیا ہے, اچھا, انہوں نے کہا بھی کسی دباؤ کے تحت نہیں کر رہا ہے, اور اس وقت کوئی ایسا دباؤ پاکستان پہ نہیں ہے. ٹھیک, امریکہ کو ہماری ضرورت ہے, اگر انہیں 1 مئی تک جانا ہے یا 1 مئی کے بعد بھی جانا ہے, ہماری پاکستان کی بہت ضرورت ہے. ہم کوئی دباؤ پہ, چاہے چین کی طرف سے ہم دباؤ پہ نہیں ہیں, امریکہ کی طرف سے آ سکتے ہیں, امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا. یہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. اچھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر یہ انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, اور میں نے کہا ہے کہ ایک بات شرط لگائی ہے, بالکل فوجی بھائی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے امن جو ڈبز نے انگوٹھے لگا دیے, وہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ٹیسٹ آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. یہ کھیر کھائیں گے تو امن کی کھیر کھلائیں گے تو پتہ لگے گا کھیر میٹھی تھی یا اس میں کچھ اور تھا. ٹھیک, تو انہوں نے لیکن انہوں نے تو لگتا تو یوں ہے کہ انہوں نے کافی اس میں کلیئر باتیں کی ہیں, اور انہوں نے نہ صرف نیشنل لیول پہ اس کی بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ نیشنل لیول پہ ڈائیلاگ ہوگا, اس پہ پاکستان کے اندر کنسنسس ہوگا تو آگے جائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیشنل ڈائیلاگ انہوں نے خود ہی پرپوز کر دیا ہے تو اس کو بھی پی ڈی ایم کے معاملے کو بھی پھر اگر حل کرنا انہوں نے چاہیے؟ نیشنل ڈائیلاگ تو پرپوز نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو ایک 10 سال کی مدت کے لیے ایک متحدہ محاذ بننا چاہیے, اور انہیں ایک ایجنڈا لانا چاہیے. اور یہ کہ پارلیمنٹ میں تو اب جس پارلیمنٹ میں تو وہ رد کر رہے ہیں, لیکن یہ جو انتخابی اصلاحات ہے یہ کرنے کی, اگر یہ نہیں کرے گی پارلیمنٹ تو کون کرے گا؟ انتخابی اصلاحات تو اس نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسے شرائط جوڑنا نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی پالیسی میں بھی آئندہ ہفتوں میں رمضان کے بعد تبدیلی آئے گی. اچھا, اور کوئی ہاؤس ان آرڈر ہو جائے گا, موقع ہے. ہاؤس ان آرڈر ہو جائے گا. ہاؤس ان آرڈر تو پاکستان کی قسمت میں کب ہوتا ہے, دعائی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس میں بہت بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں, پاکستان کے طاقتی ڈھانچے میں. اب دیکھیں نا کہ کہہ دینا آسان ہے کہ جی اکنامک کنیکٹیوٹی, اب کنیکٹیوٹی میں بہت کام ہوا ہے. کس کس طرح کی کنیکٹیوٹی؟ یہاں تو یہ حالت ہے کہ ہندوستان میں کشمیر پہ وہ ہوتا ہے وہ معاملہ, جے اینڈ کے میں وہ سب کا انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں, تو کنیکٹیوٹی کہاں ہوگی؟ بالکل. یہاں تو وہ لگی نہیں, آپ نے پڑھی بھی, انہوں نے بس کیا وہ جو یورپ میں تھی جو جعلی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی, ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں. کنیکٹیوٹی کا مطلب ہے ہر طرح کی کنیکٹیوٹی ہے, اور اس کے لیے بڑا کام ہوا ہے. ہمارے پاس بڑے ریسرچ پیپرز ہیں, ہم دے سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اب وہ کہتے ہیں اکنامک انٹیگریشن, اس پہ بڑا کام ہوا ہے. لفظ انہوں نے ایک ٹرم یوز کی اکنامک انٹیگریشن, اس کا بڑا مطلب ہے. اس کے وہ پھر اکانومسٹ ہیں اور جو ریجنل ٹریڈ کے ماہرین ہیں وہ پھر کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی یہ پیراڈائم شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. پیراڈائم شفٹ ہونے کے لیے بڑے کلبل ہلتے ہیں, چولہے ہلتی ہیں, پرانے سسٹم کی چولہے بھی ہلتی ہیں, پرانی عادتوں کی, پرانے خیالات کی. وہ میں دیکھتا ہوں وہ جو نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی, کولڈ وار پیریڈ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی فریش تھنکنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس اسپیچ کو میں بڑے کوشش آپٹیمزم کے ساتھ اسے ویلکم کرتا ہوں, لیکن اس کرٹیکل کنڈیشن کے ساتھ کہ وہی کہ پتہ لگے گا کہ عمل کیا ہوتا ہے, اور اس کی اصل میں ڈیٹیل کیا ہے, تفصیلات کیا ہیں. کیا واقعی ہم اس سمت میں چلنے کے تیار ہیں؟ اگر ہم اس سمت میں چل جائیں تو ہمارا خطہ بدل سکتا ہے. ہاں مجھے اتفاق ہے جنرل صاحب سے کہ ریسیپروسٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہوں گا پاکستان انڈیا نیگیٹو ریسیپروسٹی چھوڑے. انہوں نے ہماری ٹانگ توڑی, ہم ان کی بازو توڑیں گے. انہوں نے ہماری آگ نکالی, ہم ان کی آگ نکالیں گے. انہوں نے ہمارا طیارہ گرایا, ہم ان کی 2 طیارے گرائیں گے. انہوں نے 2 توپیں لی, ہم 4 توپیں لیں گے. انہوں نے 1 بم بنایا. یہ جو ریسیپروسٹی ہے, یہ جو مقابلہ ہے, اسے چھوڑنا پڑے گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نڈھال ہو جائے گا ہندوستان کے ساتھ اگر ہم
اس ریس میں شامل رہا ہے اسلحے کی، اور ہندوستان نڈھال ہو جائے گا چین سے مقابلے میں، لیکن چین امریکہ کے ساتھ مقابلے میں نڈھال نہیں ہوگا. انڈیا کین گو بینکرپٹ، پاکستان کین گو بینکرپٹ ان دس کمپٹیشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان کین گو بینکرپٹ اینڈ چائنا، انڈیا کین گو بینکرپٹ اینڈ ول بی مووڈ فرام اٹس پاتھ آف ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. اگر انڈیا چائنا کے ساتھ کانفلکٹ میں جاتا ہے اور اس طرح پرسو کرتا ہے آرمز ریس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے ہٹنا چاہیے، ہندوستان کو بھی ہٹنا چاہیے، پاکستان ان دا انٹرسٹ آف پیپل. جنرل صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ دیکھیں نا اس لڑائی میں کیا ہوا، اتنے پوٹینشیل ہے، اتنے ذرائع ہیں، تب بھی آپ غربت کا مارا ہوا ایک خطہ ہے دنیا میں، بدترین غربت. ہمارے بہت سارے اشاریے سب سہارن افریقہ سے پیچھے ہے، اور پاکستان تو بدقسمتی سے اور پیچھے چلا گیا ہے. مجھے خوشی ہے بنگلہ دیش آگے چلا گیا، مجھے خوشی ہے شری لنکا آ گیا، مجھے خوشی ہے نیپال آگے جا رہا ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرا ملک پیچھے جا رہا ہے. لیٹ us put our house in order and let so many other things in order. There is a lot of disorder going on in Pakistan, and let us bring a new type of order which is pro people, people centered, جس طرح چائنیز کرتے ہیں people centered development. وہ کریں گے تو پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا یہ فلورش کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ امتیاز صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک اہم تقریر کی گئی، اور امتیاز صاحب جو کہ بہت سی چیزوں کا، خاص طور پہ ان معاملات کا جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس میں کچھ مثبت اشاروں کی طرف جو ہے وہ بات کی کہ اس کو، اس ڈیولپمنٹ کو ویلکم کیا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صرف بات ہی رہتی ہے اور ان باتوں میں مزید باتیں کیا نکلتی ہیں، اور انہوں نے اپنے بھی کچھ پروپوزل دیے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. بدلوں کا پروگرام انگیخت امتیاز عالم کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.